اور انشاءاللہ اپنے سلسلے گفتگو کو آگے لے جاتے ہوئے جو فضائل شیعہ اور فرائض شیعہ کے عنوان پر جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں بات کو آگے لے جائیں گے، اور دو حدیثیں، ایک کتاب فضائل شیعہ سے اور ایک کتاب صفات شیعہ سے جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، اور ان کا انتقال ہوا ہے 567 ہجری میں 567۔ تو شیخ صدوق کے تقریباً 160-170 سال بعد یہ عالم دنیا میں زندگی کیا کرتے تھے، اور عقیدے کے اعتبار سے شیعہ نہیں ہے، عقیدے کے اعتبار سے اہل سنت سے تعلق ہے، حنفی فکر رکھنے والے ہیں۔ ان کا ایک قصیدہ ہے جو امیر المومنین کے بارے میں ہے۔ اس قصیدے کا ایک بند جو حقیر کو بڑا پسند ہے، اس کا ایک بند یہ ہے: هو البكاء في المحراب وهو الضحاك في يوم الحراب۔ یہ ایک شعر ہے۔ اس کے بعد کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اس میں ان کا نام ہے، اس شاعر کا عالم ہے، امام حسین کے مصائب میں بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے، امیر المومنین کے فضیلت کے بارے میں ایک مخصوص کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ خطیب خوارزمی، خطیب خوارزمی 6 صدی میں زندگی کرتے تھے، ابھی 15ویں صدی چل رہی ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس شعر میں یہ کہتے ہیں کہ هو البكاء في المحراب، امیر المومنین کا قصیدہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس ذات کی مدح کر رہا ہوں جو محراب میں خود روتا تھا، میدان میں دشمن کو رلاتا تھا۔ هو البكاء، بہت زیادہ رونے والا، فی المحراب وهو الضحاك، بہت زیادہ ہنسنے والا میدان جنگ میں، میدان جنگ میں ہنستا تھا، مصلی پہ آ کر روتا تھا میرا مولا۔ اس شاعر کا ایک شعر ہے: الناس كلهم قشور ومولانا علی كاللباب۔ اس شعر کو ترجمہ کرنے سے بات نہیں پہنچی۔ اس شعر کو کا حق اگر ادا کرنا ہے، ایک چھوٹی سی وضاحت درکار ہے۔ ہم اور آپ مارکیٹ جائیں، مارکیٹ جاتے ہیں، ہم ارادہ کر کے تربوز خریدنا ہے، ٹھیک، ہم گئے، تربوز جو ہمارے پسند کا تھا ہم نے انتخاب کیا، کور میں ڈالا، کور میں تربوز لے کر ہم نے اپنی گاڑی میں رکھا، گاڑی سے لے کر گھر آئے۔ 1-2 دن میں استعمال کرنے کا ارادہ تھا تو اس تربوز کو ہم نے فریج میں رکھا۔ جب استعمال کی باری آئی تو ہم نے تربوز کے کور کو نکالا فریج سے، کور کھولا، کچرے میں ڈالا، تربوز کا اوپری حصہ کاٹا، کیا کیے؟ کچرے میں ڈال دیا۔ وہ جو مغز ہے اندر کا، اس کو پلیٹ میں رکھا، جیسے افطار میں ہم اور آپ نے آج استعمال کیا، اس طرح سے پیش کیا گیا، اس کو ہم نے استعمال کیا۔ اب اس بندے سے جنہوں نے یہ کاٹ کے پھینک دیا کچرے میں، ان سے پوچھیں کہ بھائی اگر آپ کو یہ چھلکا، یہ کھال پھینکنا ہی تھا تو مارکیٹ سے یہاں تک اٹھا کے کیوں لایا؟ مارکیٹ سے یہاں تک کہ اگر آپ کو اس کو پھینکنا ہی تھا تو وزن یہ اٹھا کے کیوں لایا؟ کہا یہ کھال کا وزن اس لیے میں اٹھا رہا تھا کہ اندر مغز تھا، پلاسٹک اس لیے میں اٹھا رہا تھا کہ اندر مغز تھا، فریج میں اس لیے حفاظت کر رہا تھا کہ اندر مغز تھا۔ جب مغز ہم نے نکال لیا تو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو خطیب خوارزمی نے اپنے شعر میں کہا: الناس كلهم قشور ومولانا علی كاللباب۔ قشور کہتے ہیں چھلکے کو، مغز کو کہتے ہیں لباب۔ خطیب خوارزمی کہتے ہیں پوری دنیا چھلکا ہے، میرا مولا علی مغز ہے۔
نے اپنی ماؤں سے کہا کہ اماں ایک مہربان ہمیں آ کے کھانا کھلایا کرتا تھا، 2 دن ہو گئے وہ مہربان آتا نہیں۔ ماؤں نے کہا کہ بیٹا خبر ہوئی ہے کہ اس کو کسی ظالم نے اس کے سر پر ضربت لگا دی ہے، اب وہ شاید نہیں آئیں گے کچھ دنوں تک۔ جیسے ہی بچوں نے سنا تو بچوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کام نہیں کھائیں گے۔ ماں نے دودھ بچوں کو دیا تو نہیں استعمال نہیں کیا۔ بعد میں یہ بات پھیل گئی کوفے میں کہ طبیب نے کہا ہے کہ امیر المومنین کو دودھ دیا جائے۔ اسبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں مولا سے ملاقات کے لیے مولا کے گھر پہنچا، میں نے دیکھا امام کے گھر کے آنگن میں 300 یتیم بچے، 300 یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے لیے جس میں دودھ ہے لائے ہیں، اور دروازے پر کھڑے ہو کر ایک جملہ کہہ رہے اے یتیموں کے بابا۔ یا ابو الیتام میرا مولا بستر پر لیٹا ہوا ہے زخمی حالت میں، یتیموں کی آواز کانوں میں پہنچی، علی نے آنکھوں کو کھول دیا، کہا بیٹا حسن یتیم بچے آئے ہیں، آؤ دیکھو کیا بات ہے۔ امام حسن باہر تشریف لائے، دیکھا بچے ہیں، ہر بچے کے ہاتھ میں دودھ کا کوزہ ہے، کہا بابا 300 بچے ہیں اور ہر بچے کے ہاتھ میں دودھ ہے، اتنا دودھ کیا کریں گے؟ کہا بیٹا حسن اگر یہ واپس چلے جائیں گے یتیم بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بابا کیا کریں؟ کہا بیٹا سب کا دودھ لے لو، ایک برتن میں ڈال کر مجھے کچھ پلا دو تاکہ سارے بچوں کے دل خوش۔ اب اس رویے کو امام علی علیہ السلام کا جب آخری سانسیں مولا کی چل رہی تھی، مولا نے کہا بیٹا حسن بیٹا حسین یہ میرا پیغام پورے کوفے والوں کو پہنچاؤ، قیامت تک کے سارے لوگوں کو پہنچا دو اور کہو کہ اے کوفے والوں یتیموں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، یتیموں کا اللہ اللہ بالیتیم، اللہ اللہ بالیتیم، اللہ۔ مولا امیر المومنین اس حالت میں چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے یتیموں کا خیال، یتیموں کا خیال۔ مولا اتنا یتیموں کا کیوں خیال کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ عجب نہیں میرا مولا آواز دے کربلا کے پاس